بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ بقرہ پارٹ نمبر 8۔ القتلہ مقتولوں میں الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد نمبر 2، والعبد بالعبد اور غلام کے بدلے غلام نمبر 3، والانثی بالانثی اور عورت کے بدلے میں عورت نمبر 4۔ فمن عفی لہ پھر جس کو معاف کیا جائے من اخیہ شیء اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، فاتباع تو تابع داری کرنی چاہیے، بالمعروف موافق دستور کے، واداء الیہ باحسان اور ادا کرنا چاہیے اس کو خوبی کے ساتھ۔ نمبر 5، ذالک تخفیف یہ آسانی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ اور مہربانی۔ نمبر 6، فمن اعتدی پھر جو زیادتی کرے بعد ذالک اس فیصلے کے بعد، فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے ہے عذاب دردناک۔ نمبر 7، ولکم اور تمہارے واسطے فی القصاص قصاص میں حیات بڑی زندگی ہے۔ تفسیر۔ نمبر 1، قصاص میں برابری کا حکم۔ زمانہ جاہلیت میں یہود اور اہل عرب نے یہ دستور کر رکھا تھا کہ شریف النسب لوگوں کے غلام کے بدلے رذیل لوگوں کے آزاد کو، اور عورت کے بدلے مرد کو، اور ایک آزاد کے بدلے میں 2 کو قصاص میں قتل کرتے تھے۔ حق تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر مقتولین میں برابری اور مساوات کو فرض کر دیا ہے۔ قصاص کے معنی لغت میں برابری اور مساوات کے ہیں۔ تم نے جو دستور نکالا ہے کہ شریف اور رذیل میں امتیاز کرتے ہو، یہ لغو ہے۔ جانیں سب کی برابر ہیں، غریب ہو یا امیر ہو، شریف ہو یا رذیل ہو، عالم ہو فاضل ہو، جاہل یا جاہل ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، بچہ تندرست ہو یا بیمار ہو، قریب المرگ صحیح الاعضاء ہو یا اندھا لنگڑا۔ فائدہ۔ پہلی آیت میں نیکی اور بر کے اصول مذکور تھے جن پر مدار ہدایت و مغفرت تھا، اور اس طرف بھی اشارہ تھا کہ اہل کتاب ان خوبیوں سے بے بہرہ ہیں، اور بالتصریح فرما دیا تھا کہ دین میں سچا اور متقی بدون ان خوبیوں کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اب اہل اسلام کے سوا نہ اہل کتاب اس کے مصداق بن سکتے ہیں، نہ جہال عرب۔ اس لیے اب سب سے اعراض فرما کر خاص اہل ایمان کو مخاطب بنایا جاتا ہے، اور نیکی اور بر کے مختلف فروع عبادات جانی و مالی اور معاملات مختلفہ ان کو بتلاتے ہیں کہ ان فروع کو وہی کر سکتا ہے جو اصول مذکورہ سابقہ پر پختہ ہو گیا، اور لوگ اس خطاب کے قابل بھی نہ سمجھے گئے جو ان کو سخت تار کا عذاب باعث ہونا چاہیے۔ اب جو احکام فروع بالتفصیل بیان کیے جاتے ہیں، در حقیقت تو ان سے اہل ایمان کی ہدایت اور تعلیم مقصود ہے، مگر ضمناً کہیں صاف کہیں تعریضاً دوسری خرابی پر بھی تنبیہ کیا جائے گا۔ مثلاً کتب علیکم القصاص فی القتلى میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہود وغیرہ نے جو قصاص میں دستور کر لیا ہے، یہ ان کی ایجاد بے بنیاد خلاف حکم الہی ہے، جس سے ظاہر ہو گیا کہ اصول فرمودہ سابقہ میں سے نہ ان کو ایمان بالکتاب صحیح طور سے حاصل ہے، نہ ایمان بالانبیاء، نہ عہد خداوندی کو انہوں نے وفا کیا، اور نہ سختی اور مصیبت کی حالت میں انہوں نے صبر سے کام لیا، ورنہ اپنے کسی عزیز و قریب کے مقتول ہو جانے پر اس قدر بے صبری اور نفسانیت نہ کرتے کہ فرمان خداوندی اور ارشاد انبیاء اور حکم کتاب سب کو چھوڑ کر بے گناہوں کو قتل کرنے کا حکم دیتے۔ نمبر 2، قصاص کے احکام۔ یہ توضیح ہے کہ اس برابری کی جس کا حکم ہوا، مطلب یہ ہے کہ ہر مرد آزاد کے قصاص میں صرف وہی ایک آزاد مرد قتل کیا جا سکتا ہے جو اس کا قاتل ہے، یہ نہیں کہ ایک کے عوض قاتل کے قبیلہ سے کیف متفق 2 کو یا زیادہ کو قتل کرنے لگو۔ نمبر 3، یعنی ہر غلام کے بدلے میں وہی غلام قتل کیا جائے گا جو کہ قاتل ہے۔ یہ نہ ہوگا کہ کسی شریف کے غلام کے قصاص کے بدلے میں قاتل کو جو کہ غلام ہے اس کو چھوڑ کر ان رذیل لوگوں میں سے جن کے غلام نے قتل کیا کسی آزاد کو قتل کر دیا جائے۔ نمبر 4، یعنی ہر ایک عورت کے قصاص میں صرف وہی عورت قتل کی جا سکتی ہے جس نے اس کو قتل کیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شریف النسب عورت کے قصاص میں رذیل عورت کو چھوڑ کر جو کہ قاتلہ ہے کسی مرد کو ان میں سے قتل کرنے لگے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہر آزاد دوسرے آزاد کے اور ہر غلام دوسرے غلام کے برابر ہے، سو حکم قصاص میں مساوات چاہیے، اور تعدی جو اہل کتاب اور جہال عرب کرتے تھے ممنوع ہے۔ فائدہ۔ اب باقی رہا یہ امر کہ آزاد کسی غلام کو یا مرد کسی عورت کو قتل کر دے تو قصاص لیا جائے گا یا نہیں، سو یہ آیہ کریمہ اس سے ساکت ہے، اور ائمہ کا اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ آیا ان النفس بالنفس اور حدیث المسلمون تتکافؤ دماءہم سے اس کے قائل ہیں کہ ہر 2 صورت مذکورہ میں قصاص ہوگا، اور جیسے قوی اور ضعیف، صحیح اور مریض، معذور اور غیر معذور وغیرہ حکم قصاص میں برابر ہیں، ایسے ہی آزاد اور غلام، مرد اور عورت کو امام ابو حنیفہ قصاص میں برابر فرماتے ہیں، بشرطے کہ غلام مقتول قاتل کا غلام نہ ہو، کہ وہ حکم قصاص سے
ان کے نزدیک مستثنی ہے، اور اگر کوئی مسلمان کافر ذمی کو قتل کر ڈالے تو اس پر بھی قصاص ہوگا امام حنیفہ کے نزدیک، البتہ مسلمان اور کافر حربی میں کوئی قصاص کے قائل نہیں۔ نمبر 5، یعنی مقتول کے وارثوں میں سے اگر بعض بھی خون کو معاف کر دیں تو اب قاتل کو قصاص میں قتل تو نہیں کر سکتے، بلکہ دیکھیں گے ان وارثوں نے معاف کس طرح پر کیا ہے، بلا معاوضہ مالی محض ثواب کی غرض سے معاف کیا ہے، یا دیت شرعی اور بطور مصالحت کسی مقدار مال پر راضی ہو کر صرف قصاص سے دستبرداری کی ہے۔ اول صورت میں قاتل ان وارثوں کے مطالبے سے بالکل سبکدوش ہو جائے گا، اور دوسری صورت میں قاتل کو چاہیے کہ وہ معاوضہ اچھی طرح ممنونیت اور خوش دلی کے ساتھ ادا کرے۔ نمبر 6، یہ اجازت کہ قتل عمد میں چاہو قصاص لو، چاہو دیت لو، چاہے معاف کر دو، اللہ کی طرف سے سہولت اور مہربانی ہے، قاتل اور وارثان مقتول دونوں پر، جو پہلے لوگوں پر نہ ہوئی تھی کہ یہود پر خاص قصاص اور نصارہ پر دیت یا عفو مقرر تھا۔ نمبر 7، یعنی اس تخفیف اور رحمت کے بعد بھی اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا اور دستور جاہلیت پر چلے گا یا معافی اور دیت کو قبول کر لینے کے بعد قاتل کو قتل کرے گا تو اس کے لیے سخت عذاب ہے، اور آخرت میں یا بھی اس کو قتل کیا جائے گا۔ یا اولی الالباب، اے عقل مندو۔ نمبر 1، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچتے رہو۔ نمبر 2، کتب علیکم، فرض کر دیا گیا تم پر، اذا حضر احدکم الموت، جب حاضر ہو کسی کو تم میں موت، ان ترک خیرا، بشرطے کہ چھوڑے کچھ مال، الوصیہ، وصیت، للوالدین، ماں باپ کے واسطے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، انصاف کے ساتھ، حقاً، یہ حکم لازم ہے، علی المتقین، پرہیزگاروں پر۔ نمبر 3، فمن بدلہ، پھر جو کوئی بدل ڈالے وصیت کو، بعد ما سمعہ، بعد اس کے جو سن چکا، فإنما اثمہ، تو اس کا گناہ انہی پر ہے، علی الذین یبدلون، جنہوں نے اس کو بدل ڈالا، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ نمبر 4، فمن خاف من موص جنفا، پھر جو کوئی خوف کرے وصیت کرنے والے سے طرفداری کا، او اثما، یا گناہ کا، فاصلح بینہم، تو پھر ان میں باہم صلح کرا دے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ نمبر 5، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیا گیا تم پر روزہ، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح فرض کیا گیا تم سے اگلوں پر۔ نمبر 7، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ نمبر 8، نمبر 1، قصاص میں زندگی ہے، یعنی حکم قصاص بظاہر نظر اگرچہ بھاری معلوم ہو، لیکن عقل مند سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حکم بڑی زندگانی کا سبب ہے، کیونکہ قصاص کے خوف سے ہر کوئی کسی کو قتل کرنے سے رکے گا تو دونوں کی جان محفوظ رہے گی، اور قصاص کے سبب قاتل اور مقتول دونوں کی جماعتیں بھی قتل سے محفوظ اور مطمئن رہیں گی۔ عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ قاتل اور غیر قاتل کا لحاظ نہیں کرتے تھے، جو ہاتھ میں آ جاتا مقتول کے وارث اس کو قتل کر ڈالتے تھے، اور فریقین میں اس کے بعد ایک خون کی وجہ سے ہزاروں جانیں ضائع ہونے کی نوبت آتی تھی۔ جب خاص قاتل ہی سے قصاص لیا جائے گا تو یہ تمام جانیں بچ جائیں گی، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ قصاص قاتل کے حق میں باعث حیات اخروی ہو۔ نمبر 2، یعنی بچتے رہو قصاص کے خوف سے، کسی کو قتل کرنے سے، یا بچو قصاص کے سبب عذاب آخرت سے، یہ اس لیے کہ تم کو حکم قصاص کی حکمت معلوم ہو گئی ہے، تو اس کی مخالفت یعنی ترک قصاص سے بچتے رہو۔ نمبر 3، وصیت کی فرضیت کا بیان۔ پہلا حکم قصاص یعنی مردہ جان کے متعلق ہے، دوسرا حکم اس کے مال کے متعلق، اور کلیات مذکورہ سابقہ میں جو وآت المال علی حبہ ذوی القربى ارشاد ہوتا ہے اس کی تشریح ہے۔ لوگوں میں دستور تھا کہ مردہ کا تمام مال اس کی بیوی اور اولاد بلکہ خاص بیٹوں کو ملتا تھا، ماں باپ اور سب اقارب محروم رہتے تھے۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ ماں باپ اور جملہ اقارب کو انصاف کے ساتھ دینا چاہیے، مرنے والے پر اسی کے موافق وصیت فرض ہے، اور یہ وصیت اس وقت فرض تھی جس وقت تک یہ آیت میراث نہیں اتری تھی۔ جب سورہ نساء میں احکام میراث نازل ہوئی، سب کا حصہ خدا تعالیٰ نے آپ معین فرما دیا، اب ترکہ میراث میں وصیت فرض نہ رہی، اس کی حاجت ہی جاتی رہی، البتہ مستحب ہے، مگر وارث کے لیے وصیت جائز نہیں، اور ترکہ سے زائد نہ ہو۔ ہاں، اگر کسی شخص کے متعلق دیون اور ودائع وغیرہ داد و دوستد کا جھگڑا ہو تو اس پر وصیت اب بھی فرض ہے۔ وصیت کے احکام، یعنی مردہ تو وصیت انصاف کے ساتھ کر مرا تھا، مگر دینے والوں نے اس کی تعمیل نہ کی تو مردہ پر کوئی گناہ نہیں، وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہوا، اور وہی لوگ گناہ گار ہوں گے۔ بے شک حق تعالیٰ سب کی باتیں سنتا ہے اور سب کی نیتوں کو جانتا ہے۔ نمبر 5، اگر کسی کو مردہ کی طرف سے یہ اندیشہ یا علم ہوا کہ اس نے کسی وجہ سے غلطی کھائی
اور کسی کی بیجا رعایت کی یا دیدہ و دانستہ خلاف حکم الہی دے گیا، بس اس شخص نے اہل وصیت اور وارثوں میں حکم شریعت کے موافق صلح کرا دی تو اس کو کچھ گناہ نہ ہوگا۔ وصیت میں یہ تغیر اور تبدل جائز اور بہتر ہے۔ نمبر 6، یعنی حق تعالیٰ تو گناہ گاروں کی بھی مغفرت فرماتا ہے، تو جس نے اصلاح کی غرض سے ایک برائی سے سب کو ہٹایا اس کی مغفرت تو ضرور فرمائے گا۔ یہ یوں کہو بخشنے والا ہے وصیت کرنے والے کو جس نے وصیت ناجائز کی تھی مگر پھر سمجھ کر اس سے وصیت سے اپنی زندگی ہی میں پھر گیا۔ نمبر 7، روزہ کی فرضیت اور حکمت۔ یہ حکم روزہ کے متعلق ہے جو ارکان اسلام میں داخل اور نفس کے بندوں ہوا پرستوں کو نہایت ہی شاق ہوتا ہے، اس لیے تاکید اور اہتمام کے الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا، اور یہ حکم حضرت آدم کے زمانہ سے اب تک برابر جاری رہا ہے۔ گو تعیین ایام میں اختلاف ہوا اور اصول مذکورہ سابقہ میں جو صبر کا حکم تھا، روزہ اس کا ایک بڑا رکن ہے۔ حدیث میں روزے کو نصف صبر قرار دیا گیا۔ نمبر 8، یعنی روزہ سے نفس کو اس کی مرغوبات سے روکنے کی عادت پڑے گی تو پھر اس کو ان مرغوبات سے جو شرعاً حرام ہے روک سکو گے، اور روزہ سے نفس کی قوت و شہوت میں ضعف بھی آئے گا تو اب تم متقی ہو جاؤ گے۔ بڑی حکمت روزہ میں یہی ہے کہ نفس سے سرکش کی اصلاح ہو اور شریعت کے احکام جو نفس کو بھاری معلوم ہوتے ہیں ان کا کرنا سہل ہو جائے اور متقی بن جاؤ۔ جاننا چاہیے کہ یہود و نصارہ پر بھی رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے مگر انہوں نے اپنی خواہشات کے موافق ان میں اپنی رائے سے تغیر و تبدل کیا، تو لعلکم تتقون میں ان پر تعریض ہے۔ معنی یہ ہوں گے کہ اے مسلمانوں تم نافرمانی سے بچو، یعنی مثل یہود و نصارہ کے اس حکم میں خلل نہ ڈالو۔ ایام معدودات چند روز ہیں گنتی کے۔ نمبر 1، فمن کان منکم مریضا، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس پر ان کی گنتی ہے اور دنوں سے۔ نمبر 2، وعلی الذین یطیقونہ، اور جن کو طاقت ہے روزہ کی، فدیۃ طعام مسکین، ان کے ذمے بدلہ ہے ایک فقیر کا کھانا۔ نمبر 3، فمن تطوع خیرا، پھر جو کوئی خوشی سے کرے نیکی، فہو خیر لہ، تو اچھا ہے اس کے واسطے۔ نمبر 4، وان تصوموا خیر لکم، اور روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم، اگر تم سمجھ، تعلمون، رکھتے ہو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ نمبر 5، شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں نازل ہوا قرآن، ہدن للناس، ہدایت ہے لوگوں کے واسطے، وبینات من الہدی، اور دلیلیں روشن راہ پانے کی، والفرقان، اور حق و باطل سے جدا کرنے کی۔ نمبر 6، فمن شہد منکم الشہر، سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینہ کو، فلیصمہ، تو ضرور روزے رکھے اس کے۔ نمبر 7، ومن کان مریضا، اور جو کوئی ہو بیمار، او علی سفر، یا مسافر، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو گنتی پوری کرنی چاہیے اور دنوں سے۔ نمبر 8، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم پر آسانی، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں چاہتا تم پر دشواری، ولتکملوا، اور اس واسطے کہ تم پوری کرو۔ نمبر 1، روزے کے احکام، یعنی چند روز گنتی کے جو زیادہ نہیں ہے روزہ رکھو، اور اس سے رمضان کا مہینہ مراد ہے جیسا کہ اگلی آیت میں آتا ہے۔ نمبر 2، پھر اس مدت قلیل میں بھی اتنی سہولت اور فرما دی گئی کہ جو بیمار ایسا ہو کہ روزہ رکھنا دشوار ہو یا مسافر ہو تو اس کو اختیار ہے کہ روزہ نہ رکھے، اور جتنے روزے کھائے اتنے ہی رمضان کے سوا اور دنوں میں روزے رکھ لے، خواہ ایک ساتھ یا متفرق کر کے۔ نمبر 3، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی تو طاقت رکھتے ہیں مگر ابتدا میں چونکہ روزے کی بالکل عادت نہ تھی، اس لیے ایک ماہ کامل پے در پے روزے رکھنا ان کو نہایت شاق تھا، تو ان کے لیے سہولت فرما دی گئی تھی کہ اگرچہ تم کو کوئی عذر مثل مرض یا سفر کے پیش نہ ہو، مگر صرف عادت نہ ہونے کے سبب روزہ تم کو دشوار ہو، تو اب تم کو اختیار ہے چاہے روزہ رکھو، چاہے روزہ کا بدلہ دو، ایک روزے کے بدلے میں ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ، کیونکہ جب اس نے ایک دن کا کھانا دوسرے کو دے دیا گویا اپنے نفس کو ایک روزے کے کھانے سے روک لیا، اور فی الجملہ روزے کی مشابہت ہو گئی۔ پھر جب وہ لوگ روزے کے عادی ہو گئے تو اجازت باقی نہ رہی، جس کا بیان اس سے اگلی آیت میں آتا ہے، اور بعض اکابر نے طعام مسکین سے صدقۃ الفطر بھی مراد لیا ہے۔ معنی یہ ہوں گے کہ جو لوگ فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کے کھانے کی مقدار اس کو دے دیں، جس کی مقدار شرع میں گیہوں کا آدھا سا اور جو کا پورا سا ہے،
اب یہ آیت منسوخ نہ ہوگی، اور جو لوگ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ جس کا جی چاہے رمضان میں روزہ رکھ لے، جس کا جی چاہے فدیہ پر قناعت کرے، خاص روزہ ہی ضرور رکھے، یہ حکم نہیں ہے، وہ یا جاہل ہیں یا بے دین۔ نمبر 4، یعنی اگر ایک دن کے کھانے سے زیادہ ایک مسکین کو دے یا کئی مسکینوں کا پیٹ بھر دے تو سبحان اللہ بہت ہی بہتر ہے۔ نمبر 5، یعنی اگر تم کو روزہ کی فضیلت اور حکمت اور منافع معلوم ہو تو جان لو کہ روزہ رکھنا فدیہ مذکورہ کے دینے سے بہتر ہے، اور روزہ رکھنے میں کوتاہی نہ کرو۔ نمبر 6، رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ حدیث میں آیا کہ صحف ابراہیم میں تورات اور انجیل سب کا نزول رمضان ہی میں ہوا، اور قرآن شریف میں بھی رمضان کی 24ویں رات میں لوح محفوظ سے اول آسمان پر سب ایک ساتھ بھیجا گیا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے مناسب احوال آپ پر نازل ہوتا رہا، اور ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن نازل شدہ آپ کو مقرر سنا جاتے تھے۔ ان سب حالات سے مہینے رمضان کی فضیلت اور قرآن مجید کے ساتھ اس کی مناسبت اور خصوصیت خوب ظاہر ہو گئی، اس لیے اس مہینے میں تراویح مقرر ہوئی۔ پس قرآن کی خدمت اس مہینے میں خوب اہتمام سے کرنی چاہیے، اس واسطے مقرر اور معین ہوا۔ نمبر 7، روزے کے مسائل، یعنی جب اس ماہ مبارک کے فضائل مخصوصہ عظیمہ تم کو معلوم ہو چکے تو اب جس کسی کو یہ مہینہ ملے اس کو روزہ ضرور رکھنا چاہیے، اور بغرض سہولت ابتدا میں جو فدیہ کی اجازت ہے برائے چندے دی گئی تھی وہ موقوف ہو گئی۔ نمبر 8، اس حکم عام سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید مریض اور مسافر کو بھی افطار و قضا کی اجازت باقی نہ رہی، اور جیسے روزہ کی طاقت رکھنے والوں کو اب افطار کی ممانعت کر دی گئی، ایسے ہی مسافر اور مریض کو بھی ممانعت ہو گئی۔ اس لیے مریض و مسافر کی نسبت پھر صاف فرما دیا کہ ان کو رمضان میں افطار کرنے اور دنوں میں اس کے قضا کر دینے کی اجازت اسی طرح باقی ہے جیسے تھی۔ العدۃ، گنتی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم بڑائی کرو اللہ کی، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ تم کو ہدایت کی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم احسان مانو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ، نمبر 1، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب تجھ سے پوچھے میرے بندے، عنی، مجھ کو، فَإِنِّي قریب، تو میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو، اذا دعانی، جب مجھ سے دعا مانگے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور یقین لائیں مجھ پر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ نیک راہ پر آئیں۔ نمبر 2، اُحِلَّ لَكُمْ، حلال ہوئے تم کو، لیلۃ الصیام الرفث، روزہ کی رات میں، الرفث الی نسائکم، بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے۔ نمبر 3، ہن لباس لکم، وہ پوشاک ہیں تمہارے لیے، وانتم لباس لہن، اور تم پوشاک ہو ان کی۔ نمبر 4، علیم اللہ، اللہ کو معلوم ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے۔ نمبر 5، فتاب علیکم، سو معاف کیا تم کو، وعفا عنکم، اور درگزر کی تم سے۔ فالآن باشروہن، اب پھر ملو اپنی عورتوں سے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور طلب کرو اس کو جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے۔ نمبر 6، وکلوا، اور کھاؤ، واشربوا، اور پیو، حتی یتبین لکم، جب تک کہ صاف نظر آئے، الخیط الابیض، تم کو دھاری سفید صبح کی، من۔ نمبر 1، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اول رمضان میں روزے کا حکم فرمایا اور بوجہ عذر پھر مریض اور مسافر کو افطار کرنے کی اجازت دی، اور دیگر اوقات میں ان دونوں کے شمار کے برابر روزوں کے قضا کرنا تم پر پھر واجب فرمایا، ایک ساتھ ہونے یا متفرق ہونے کی ضرورت نہیں، تو اس میں اس کا لحاظ ہے کہ تم پر سہولت رہے اور دشواری نہ ہو، اور یہ بھی منظور ہے کہ تم اپنے روزوں کی شمار پورا کر لیا کرو، ثواب میں کمی نہ آ جائے، اور یہ بھی مد نظر ہے کہ تم اس طریقہ سراسر خیر کی ہدایت پر اور اپنے اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس کی بزرگی سے یاد کرو، اور یہ بھی مطلوب ہے کہ ان نعمتوں پر تم شکر کرو اور شکر کرنے والوں کی جماعت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، روزہ جیسی مفید عبادات ہم پر واجب فرمائی، اور مشقت اور تکلیف کی حالت میں سہولت بھی فرما دی، اور فراغت کے وقت میں اس کا نقصان کے جبر کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ بندوں سے قریب ہے۔ شروع میں یہ حکم تھا کہ رمضان میں اول شب میں کھانے پینے اور عورتوں کے پاس جانے کی اجازت تھی، مگر سو رہنے کے بعد ان چیزوں کی ممانعت تھی۔ بعض لوگوں نے اس کے خلاف کی اور سونے کے بعد عورتوں سے قربت کی، پھر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا اور اپنے قصور کے اقرار اور ندامت کا اظہار کیا اور توبہ کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اس پر یہ آیت اتری کہ تمہاری توبہ قبول کی گئی اور احکام میں خداوندی کی اطاعت کی تاکید فرما دی گئی اور حکم سابق منسوخ فرما کر آئندہ کو اجازت دے دی گئی کہ تمام شب رمضان میں صبح صادق سے پہلے کھانا وغیرہ تم کو حلال ہے، جس کا ذکر اس کے بعد کی آیت میں آتا ہے۔ اور آیت سابقہ میں جو بندوں پر سہولت اور عنایت کا ذکر تھا اس قرب و اجابت اور اباحت سے اس کی بھی خوب تاکید ہو گئی۔ اور ایک تعلق کی وجہ یہ بھی ہے کہ پہلی آیت میں تکبیر اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض نے پوچھا کہ ہمارا رب دور ہے تو ہم اس کو پکاریں یا نزدیک ہے تو ایسا پکاریں؟ اس پر یہ آیت اتری یعنی وہ قریب ہے اور ہر ایک بات سنتا ہے، ایسا پکارو، ایسا ہو یا پکار کر۔ اور جن موقعوں میں پکار کر تکبیر کہنے کا حکم ہے وہ دوسری وجہ سے ہے یہ نہیں کہ وہ ایسا بات کو نہیں سنتا۔ نمبر 3، رمضان کے راتوں میں مباشرت کی اجازت ہے۔ رمضان کے راتوں میں جو نیند کے بعد کھانا پینا عورتوں کے پاس جانا حرام تھا، اس میں بھی سہولت دی گئی، اب تمام رات میں جب چاہو عورتوں سے اختلاط کرو۔ نمبر 4، لباس اور پوشاک سے غرض غایت اتصال اختلاط ہے، یعنی جس طرح بدن سے کپڑے لگے اور ملے ہوتے ہیں اسی طرح مرد اور عورت آپس میں ملتے ہیں۔ نمبر 5، اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سونے کے بعد عورتوں کے پاس جا کر بے وجہ ہی مخالفت حکم الہی تم اپنے گناہگار بناتے ہو، جس سے تمہارے نفس مستحق عقاب ہوتے ہیں اور ان کے ثواب میں نقصان پڑتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تم کو معاف فرما دیا اور آئندہ تم کو اجازت دے دی۔ مجامعت کی غرض و غایت یعنی لوح محفوظ میں جو اولاد تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمائی ہے، عورتوں کی مباشرت سے وہ مطلوب ہونی چاہیے محض شہوت رانی مقصود نہ ہو، اور اس میں عزل کی کراہت اور لواطت کی ممانعت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ الخیط الاسود من الفجر، جدا دھاری سیاہ سے۔ نمبر 1، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزہ رات تک۔ نمبر 2، ولا تباشروہن، اور نہ ملو عورتوں سے، وانتم عاکفون، جب تک کہ تم اعتکاف کرو، فی المساجد، مسجدوں میں۔ نمبر 3، تلک حدود اللہ، یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی، فلا تقربوها، سو ان کے نزدیک نہ جاؤ۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان فرماتے اللہ آیات ہی، اپنی آیات، للناس، لوگوں کے واسطے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچتے رہیں۔ نمبر 4، ولا تأکلوا اموالکم، اور نہ کھاؤ اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، ناحق۔ نمبر 5، وتدلوا بها الی الحکام، اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں تک، لتأکلوا فریقا، تاکہ کہ کھا جاؤ کوئی حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مال سے، بالاثم، ظلم کر کے، ناحق، وانتم تعلمون، اور تم کو معلوم ہے۔ نمبر 6، یسألونک عن الاہلہ، تجھ سے پوچھتے ہیں حال نئے چاند کا۔ نمبر 7، قل ہی مواقیت، کہہ دے یہ اوقات مقرر ہیں، للناس، لوگوں کے واسطے، والحج، اور حج کے واسطے۔ نمبر 8، ولیس البر، اور نیکی یہ نہیں، بیان تأتوا البیوت، کہ گھروں میں آؤ، من ظہورہا، ان کی پشت کی طرف سے، ولکن البر من اتقى، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو کوئی ڈرے اللہ سے، وَأْتُوا، اور گھروں۔ نمبر 1، روزہ اور اعتکاف کے مسائل، یعنی جیسے رات بھر میں مجامعت کی اجازت دی گئی، اسی طرح رمضان کے رات میں تم کو کھانے اور پینے کی بھی اجازت ہے صبح صادق تک۔ نمبر 2، یعنی طلوع صبح صادق سے رات تک روزہ کو پورا کرو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کئی روزے متصل رکھنے اس طرح کے پر کہ رات کو بھی افطار کی نوبت نہ آئے، مکروہ ہے۔ نمبر 3، یعنی روزہ میں تو رات کو مباشرت کی اجازت ہے، مگر اعتکاف میں رات دن کسی وقت عورت کے پاس نہ جائے۔ نمبر 4، روزہ اور اعتکاف کے متعلق جو حکم دربارہ حلت و حرمت مذکور ہے، یہ قائد اللہ کے مقرر فرمائے ہوئے ہیں، ان سے ہرگز باہر نہ ہونا، بلکہ ان کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ مطلب ہے کہ اپنی رائے یا کسی حجت سے ان میں تفاوت نہ کرنا۔ نمبر 5، مال نا حق کی ممانعت، روزہ سے طہارت نفس مقصود تھی، اب تطہیر اموال کا ارشاد ہے، اور معلوم ہو گیا کہ مال حلال تو صرف روزہ میں اس کا کھانا منع ہے، اور مال حرام سے روزہ مدت العمر کے لیے ہے، اس کے لیے کوئی حد نہیں، جیسے چوری، خیانت یا دغابازی یا رشوت یا زبردستی یا قمار یا بیوع ناجائزہ یا سود وغیرہ، ان ذریعوں سے مال کمانا بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ نمبر 6، رشوت کی ممانعت، نہ پہنچاؤ حاکموں تک، یعنی کسی کے مال کی خبر نہ دو ظالم حاکموں کو، یا اپنا مال بطریقہ رشوت حاکموں تک نہ پہنچاؤ کہ حاکم کو موافق بنا کر کسی کا مال کھا لو، یا جھوٹی گواہی دے کر، یا جھوٹی قسم کھا کر، یا جھوٹا دعویٰ کر کے کسی کا مال نہ کھاؤ، اور تم کو اپنے
پر ہونے کا علم بھی ہو۔ نمبر 7 رؤیت ہلال کی اہمیت۔ آفتاب ہمیشہ ایک حالت پر رہتا ہے، چاند کی صورت بدلتی اور اس کی مقدار بڑھتی گھٹتی رہتی ہے، اس لیے لوگوں نے چاند کے کم زیادہ ہونے کی وجہ آپ سے پوچھی۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔ پہلی آیت میں شہر رمضان اور روزے کا ذکر تھا، اور اس آیت میں ہلال کا ذکر ہے، اور روزہ اور رؤیت ہلال میں متعلق ظاہر ہے کہ ایک دوسرے سے پر موقوف ہے، اور آگے چل کر حج اور اس کے احکام کا ذکر ہے کہ ذکر حلال اس کے بھی مناسب ہے، ذکر ہلال۔ نمبر 8 ایام حج، یعنی ان سے کہہ دو کہ چاند کا اس طرح پر نکلنا اس سے لوگوں کے معاملات اور عبادات مثلا قرض، اجارہ، عدت، مدت حمل و رضاعت، روزہ و زکوٰۃ وغیرہ کے اوقات ہر ایک کو بے تکلف معلوم ہو جاتے ہیں۔ بالخصوص حج کے روزہ وغیرہ کی قضا تو ان کے غیر ایام میں ہوتی ہے، حج کے تو قضا بھی ایام مقررہ میں، حج کے سوا دوسرے ایام میں نہیں کر سکتے۔ اور حج کے خاص بیان فرمانے کے بعد یہ بھی وجہ ہے کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب یہ 4 مہینے اشہر حرام ہیں، ان میں لڑائی کرنا، کسی کو قتل کرنا حرام تھا۔ اہل عرب کو اگر ان مہینوں میں لڑائی پیش آتی تو مہینوں کو مقدم مؤخر کر کے لڑائی کرتے، مثلا ذی الحجہ یا محرم میں لڑائی پیش آتی تو اس کو سفر بنا لیتے، اور جب سفر آتا تو اس کو ذی الحجہ یا محرم ٹھہرا لیتے۔ ان کے اس خیال کے ابطال کی غرض سے یہاں حج کی تصریح فرما دی کہ جو ایام حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں ان میں تقدم و تاخر ہرگز جائز نہیں۔ اب یہاں سے حج کے متعلق اور اس کے احکام دور تک ذکر ہوں گے۔ بیوت من ابوابہا، میں آؤ دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو۔ نمبر 1 وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو اللہ کے راہ میں، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے۔ نمبر 2 ولا تعتدوا، زیادتی مت کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب المعتدین، ناپسند کرتا ہے زیادتی کرنے والوں کو۔ وقتلوہم، اور مار ڈالو، حیث ثقفتموہم، ان کو جس جگہ پاؤ، واخرجوہم، اور نکال دو ان کو، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ نمبر 4 والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ اور دین سے بچلانا مار ڈالنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ نمبر 5 ولا تقاتلوہم، اور نہ لڑو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فی، جب تک کہ وہ نہ لڑیں تم سے اس جگہ۔ فإن قاتلوکم، پھر اگر وہ خود ہی لڑے، فاقتلوہم، تو تم سے تو ان کو مارو، کذالک جزاء الکافرین، یہی ہے سزا کافروں کی۔ نمبر 6 فإن انتہوا، پھر اگر وہ باز آئیں، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والا ہے، اور رحیم، نہایت مہربان ہے۔ نمبر 7 وقاتلوہم، اور لڑو ان سے، حتی لا تکون، یہاں تک کہ نہ باقی رہے، فتنۃ، کوئی فساد، ویکون الدین للہ، اور حکم رہے خدا تعالیٰ ہی کا۔ فإن انتہوا، اگر وہ باز آ جائیں تو فلا، تو کسی پر تفسیر، گھروں میں داخل ہونے کا حکم۔ نمبر 1 زمانہ جاہلیت کا ایک دستور یہ بھی تھا کہ جب گھر سے نکل کر حج کا احرام باندھے پھر کوئی ضرورت گھر میں جانے کی پیش آتی تو دروازہ سے نہ جاتے، چھت پر چڑھ کر گھر کے اندر اترتے، یا گھر کی پشت کی جانب سے نقب دے کر گھستے، اور اس کو نیکی کی بات سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو غلط فرما دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فائدہ پہلا جمعہ میں حج کا ذکر تھا، اور یہ حکم بھی حج کے متعلق ہے، اور اس مناسبت سے اس حکم کو یہاں بیان فرمایا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے آیت میں اہلہ سے مراد اشہر حج یعنی شوال اور ذی القعدہ اور 10 راتیں ذی الحجہ کی ہیں، اور احرام حج انہی میں ہونا چاہیے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حج کے یہی ایام ہیں، اور ایام میں بھی حج ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جواب دیا کہ حج کے لیے اشہر حج مقرر اور معین ہے، اسی کی مناسبت سے احرام کے اندر گھر میں جانے کی کیفیت ذکر فرما دی۔ سے یہ بھی معلوم ہوگی کہ اپنی طرف سے کسی جائز اور مباح امر کو نیکی بنا لینا اور دین میں داخل کر لینا مذموم اور ممنوع ہے، جس سے بہت سی باتوں کا بدعت اور مذموم ہونا معلوم ہو گیا۔ نمبر 2 حرم میں قتال کا حکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے مکہ دارالامن تھا، کوئی اپنے دشمن کو بھی مکہ میں پاتا تو کچھ نہ کہتا، اور اشہر حرام یعنی ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور محرم اور رجب، یہ 4 مہینے بھی امن کے ہوتے تھے۔ ان میں تمام ملک عرب میں لڑائی موقوف ہو جاتی اور کوئی کسی کو کچھ نہ کہتا۔ ذی القعدہ 6 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ کے ہمراہ عمرہ کے قرض سے مکہ تشریف
لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے نزدیک پہنچے تو مشرکین مکہ جمع ہو کر لڑنے کو تیار ہو گئے اور مسلمانوں کو روک دیا۔ آخر اس پر صلح ہوئی کہ اب تو بدون زیارت واپس ہو جائیں اور اگلے برس آن کر عمرہ کریں اور 3 روز اطمینان سے مکہ میں رہیں۔ جب دوسرے برس ذی القعدہ 7 ہجری میں آپ نے مکہ قصد فرمایا تو آپ کے وسلم کے اصحاب کو یہ اندیشہ تھا کہ اہل مکہ اگر اب بھی وعدہ خلافی کر کے لڑنے بھیڑنے کو تیار ہو گئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو شہر حرام اور حرام میں مکہ میں کیوں کر لڑیں، اور نہ لڑیں تو عمرہ کیسے کریں؟ اس پر حکم الہی آ گیا کہ اگر وہ اس مہینے حرام میں خلاف عہد تم سے لڑیں تو تم بھی بے تعمل ان سے لڑو، وہاں تمہاری طرف سے ابتداء اور زیادتی نہ ہونی چاہیے۔ حج کے ذیل میں عمرہ حدیبیہ کی مناسبت سے قتال کفار کا ذکر آیا، اس لیے جہاد کے بعض احکام و آداب مناسب مقام مذکور فرمائے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر حج کے احکام بیان ہوں گے۔ نمبر 3، زیادتی مت کرو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ لڑائی میں لڑکے اور عورتیں اور بوڑھے قصداً نہ مارے جائیں اور حرم کے اندر اپنی طرف سے لڑائی شروع نہ کی جائے۔ نمبر 4، جس جگہ پاؤ یعنی حرم میں ہو یا غیر حرم میں، جہاں سے تم کو نکالا یعنی مکہ سے۔ نمبر 5، فتنہ پھیلانا قتل سے بڑا گناہ ہے، یعنی دین سے پھر جانا اور دوسرے کو پھرانا مہینہ حرام کے اندر مار ڈالنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حرم مکہ میں کفار کا شرک کرنا اور کرانا زیادہ قبیح ہے حرم میں مقاتلہ کرنے سے۔ تو اب اے مسلمانوں تم کو اندیشہ ہے، اندیشہ نہ کرو اور جواب ترکی بترکی دو۔ نمبر 6، یعنی مکہ ضرور بن جائے اور جائے امن ہے، لیکن جب انہوں نے ابتدا کی اور تم پر ظلم کیا اور ایمان لانے پر دشمنی کرنے لگے کہ یہ بات مار ڈالنے سے بھی سخت ہے، تو اب ان کی امان نہ رہی۔ جہاں پاؤ آخر جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے یہی فرما دیا، جو ہتھیار سامنے کر دے اسی کو مار دو اور باقی سب کو امن دے دو۔ یعنی باوجود ان سب باتوں کے اگر اب بھی مسلمان ہوں اور شرک سے باز آ جائیں تو توبہ قبول ہے۔ یہ پارٹ بھی مکمل ہوا۔